کے مال میں خیانت کی، کسی کو برا کہا بھلا کہا، تو سارے مکے والوں نے ایک آواز میں کہا تھا محمد ہم نے تمہاری طرح مکے میں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ارے آپ یہی وجہ کہ ہم اپنی امانتیں تمہارے پاس لا کر کے رکھتے ہیں۔ اب سنیں پوائنٹ کی بات، میرے آقا نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ جس پہاڑی کے اوپر میں کھڑا ہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے، ان کے پاس اسلحہ ہے، تلواریں، برچیاں، بھالے ہیں، اور وہ مکے والوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مانو گے میری بات کو؟ یقین کرو گے میری بات کو؟ تو سارے مکے والے نے کہا کہ دل و جان سے مانیں گے، اس لیے کہ تم جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ تو آقا نے فرمایا پھر سنو، اگر تم مجھ پہ اتنا اعتبار کرتے ہو، بھروسہ کرتے ہو، تو اب سنو یہ بات میں تمہید کیوں باندھ رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا انی رسول اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اتنا بھروسہ کرتے ہو، اتنا مانتے ہو، تو میں اللہ کا رسول ہوں، آخری نبی ہوں اللہ کا، اور اللہ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ بس یہ جملہ کہنا تھا جو لوگ مصطفیٰ کے آس پاس میں تھے، امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، مصطفیٰ کو سچا کہتے تھے، اس ایک کلمے نے پورے مکے میں آگ لگا دی۔ ارے اب بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والے، صرف ایک حق بات نے، سچ بات نے پورے مکے میں آگ لگا دی۔ جو مصطفیٰ کے پاس آتے تھے امانت لے کر کے، ہمارے یہاں اس میں نبی کے قریبی بھی تھے، گھر والے بھی تھے، نبی کے چچا بھی تھے، خاندان والے، ملنے والے، یہ سارے تھے نبی کے۔ تو جیسے ہی مصطفیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ، تم سب مل کر کے پڑھو لا الہ الا اللہ، ایک جملہ کہا مکے میں آگ لگ گئی، چاروں طرف میرے مصطفیٰ کے مارنے کے، مٹانے کے، بھگانے کے اللہ اکبر منصوبے تیار ہونے لگے۔ حق بات سب کو ہضم نہیں ہوتی۔ کل تک مصطفیٰ کو مانتے تھے، مصطفیٰ کے بات پر عمل کرتے تھے، مثالیں دیتے تھے مصطفیٰ کی، بہت اچھے ہیں، ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ نے سچی بات کہی، لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک خدا کی عبادت کرو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو بتاؤ ان مکے والوں کا فرض کیا بنتا تھا؟ مصطفیٰ کی بات مان لیتے، توبہ کر لیتے، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے، لیکن کیا کرا؟ مصطفیٰ کی جان کے دشمن ہو گئے، مصطفیٰ کو مٹانے کے لیے، مصطفیٰ کو مارنے کے لیے الگ الگ میٹنگ ہونے لگی، مصطفیٰ کو مار اللہ رب العالمین، یہاں تک تیار کہ کسی نے پاگل کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے کہا جادو کا اثر ہے، کسی نے کہا کہ انہوں مکے سے بائیکاٹ کرو، کسی نے کہا خاندان والے کریں گے، کسی نے کہا سماج والے کریں گے، اللہ اکبر کبیرہ، اس لیے کہ پیچھے سب بولتے تھے مصطفیٰ کے سامنے کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلائے جو آ کر کے بولے، بولو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ کاموں میں بولا جاتا ہے، جو سچ ہوتا ہے وہ سینہ تان کے بولا جاتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ جو سچ ہوتا ہے وہ سینہ تان کے بولا جاتا ہے، وہ جو جھوٹ ہوتا ہے وہ کمروں میں بولا جاتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے تیار، یہاں تک طے ہو گیا کہ ان کو ان کے سماج والے باہر کریں گے، ان کا خاندان والے بائیکاٹ کریں گے، یہاں تک منصوبہ تیار ہو گیا، مکے سے محمد کو نکالو، ان کا بائیکاٹ کرو، جب تک یہ مکے میں رہیں گے افراتفری کا ماحول رہے گا۔ جانتے ہو کس لیے؟ اس لیے کہ ابو جہل مکے کا ڈون تھا، وہ مکے کا سرغنہ تھا، وہ مکے کا ماسٹر مائنڈ تھا، اس کے ایک اشارے پر پورا مکہ چلتا تھا، وہ جس کو چاہتا تھا لیڈر بنا دیتا تھا، وہ جس کو چاہتا تھا عزت دیتا تھا، پورا ماسٹر مائنڈ ابو جہل بنا ہوا تھا، اس کے اشارے پر پورے مکے والے تھے، اللہ اکبر، لیکن وہ دوسروں کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتا تھا۔ اس لیے آج بھی ایسے کچھ لوگ ہیں دنیا میں جن کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، نقاب کچھ اور ہوتا ہے، جیسے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ماسٹر مائنڈ ابو جہل، اشارے پر کام ہو رہا، محمد کو مارو، محمد کو نکالو۔ اور جانتے ہو ابو جہل کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی جس کا نام رکھا گیا دار الندوہ۔ کیا نام رکھا؟ دار الندوہ۔ مکے میں میٹنگ بلا گئی حضور کے خلاف۔ یار ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ تو حضور کے زمانے سے چلا رہا، حضور کے خلاف میٹنگ۔ حضور کیا قصور تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ حضور کے خلاف میٹنگ کی گئی، مکے میں رہنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ ابو جہل کو بے نقاب کرنے کے لیے آ گئے تھے، ابو لہب کو بے نقاب کرنے کے لیے آ گئے تھے۔ اب تک تو ابو جہل کی دوتی بستی تھی، جسے چاہتا تھا وہ اپنے اشاروں دینا چاہتا تھا، لیکن مصطفیٰ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کرنے کے لیے مکے میں آئے۔ اللہ نے مصطفیٰ
تاکہ حق اور باطل میں فیصلہ پیدا کر سکے، لوگوں کو حق اور باطل کے سامنے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت لوگوں کو بتا سکے، لوگوں جو ابو جہل تمہیں اپنے اشاروں پہ نچا رہا ہے، حق وہ نہیں ہے، حق بتانے کے لیے اللہ نے محمد کو مکے میں پیدا کیا۔ اب یہ بات ابو جہل کو بڑی بری لگی، اس کی سرکار تھی، اس کی ستا تھی، یار ستا اس کے ہاتھ سے جاری، وہ کیسے برداشت کرتا؟ تو اس نے معاذ اللہ رب العالمین میرے مصطفیٰ کے خلاف منصوبے تیار، معاذ اللہ رب العالمین فروغ کا ڈنڈے تیار، یہاں تک کہ مصطفیٰ کو مارنے کے، مٹانے کے، قتل کے منصوبے ہو گئے، اور یہاں تک مصطفیٰ کو لالچ دیا گیا، محمد اگر دیکھو مال چاہتے ہو تو جتنا لے چاہے لے لو، مگر یہ دین کی باتیں، یہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی باتیں، یہ سچی باتیں مت بتاؤ، ہم سے ہاتھ ملا دو، جو ہم کر رہے تو کرنے دو۔ مصطفیٰ نے فرمایا انی رسول اللہ، میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا دانت چہرے کے، جسے خراب لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تم تو دنیا کے مال کی باتیں کر رہے ہو، اب یہ سامنے پہاڑ ہے، اللہ نے محمد کو وہ طاقت دی ہے، اگر مصطفیٰ پہاڑ کو اشارہ کر دے تو یہ پہاڑ میرے ساتھ ساتھ سونے کا بن کر چلنے لگے۔ تم تو چند سکوں کی باتیں کر رہے ہو، ایمان اتنا سستا نہیں ہے جو چند سکوں میں، چند ٹکوں میں بیچا جائے۔ ایمان ایک بار چلا جاتا تو پھر ہاتھ نہیں آتا ہے، قدر کرو ایمان کی، پہچانو ایمان کیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا مکے میں وہی ہوگا جو ہوتا آ رہا ہے، مصطفیٰ نے فرمایا ہوتا تھا، اب وہ ہوگا جب مصطفیٰ چاہتا ہے، جو خدا چاہتا ہے وہ ہوگا۔ ابو جہل کا نقاب جب اٹھا، اس کی اصلیت لوگوں کے سامنے آئی، اور اس کے چیلے چپاٹے برگے جو اس کے اشاروں پہ ناچتے تھے، دائیں بائیں تلوے چاٹتے تھے، جب ان کا پردہ فاش ہوا، یہ سارے مصطفیٰ کے خلاف ہو گئے، مصطفیٰ کو مٹانے کی، مصطفیٰ کو مارنے کے منصوبے تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے جسے روشن خدا کرے۔ ارے اللہ جسے رکھے اسے کون مان سکتا ہے؟ بولو بھائی، کوئی مٹا سکتا ہے؟ اللہ نے جتنی زندگی تمہاری لکھی ہے کوئی مائی کا لال تمہیں مار نہیں سکتا، اگر خدا کی طرف سے وقت پورا ہو جائے گا کوئی مائی کا لال تمہیں بچا نہیں سکتا۔ اس بات کا یقین رکھو، یہ مومن کا ایمان ہے، یہ اللہ کے بندوں کا، جو اللہ کے رسول کو سچا نبی جانتے ہیں ان کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ عزت بھی اللہ کی طرف سے ہے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے، روزی اللہ نے جتنی جہاں جس کی لکھی ہے وہ مل کے رہے گی، کوئی مائی کا لال تمہارے منہ سے نوالا چھین نہیں سکتا۔ لیکن ایمان پہچانو۔ اب اس بات کو میں یہی روکوں، اب آگے دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے، اس لیے کہ وقت کم ہے، بہت ساری باتیں مجھے بتانا ہے۔ مکہ شریف سے میرے مصطفیٰ نے جب مدینے کے لیے ہجرت فرمائی تو اس وقت مدینے میں ابو عامر نام کا ایک نصرانی راہب تھا، سمجھ رہے آپ؟ نصرانی، بہت بڑا پڑھا لکھا لوگ اس کے چاروں طرف رہتے تھے، صاحب بہت جانکاری ہے انہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، اتنا مدینے میں کوئی نہیں ہے نا، بہت جانکاری ہے، چاروں طرف لوگ اس کے رہتے، وہ جیسے چاہتا مدینے والوں کو اپنے اشاروں پہ نچاتا تھا۔ مصطفیٰ پہنچے تو اب اس کی بھی دال گلنے بند ہو گئی، زور سے بولو، اس لیے مصطفیٰ کے سامنے کس کی چل سکتی ہے؟ جب مصطفیٰ مدینے پہنچے اور مصطفیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اب لوگ مصطفیٰ کے قریب آنے لگے، حق میں باطل میں لوگوں کو فرق محسوس ہونے لگا کہ اب تک تو ہمیں گمراہی میں رکھا جا رہا تھا، سچ وہ ہے جو کملی والے مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں۔ یہ ابو عامر نامی جو نصرانی تھا، سمجھے، مصطفیٰ کے پاس آیا اور آ کر کے بولا تم نے کیا مدینے میں نئی بات لا کر کے کھڑی کر دی؟ مصطفیٰ نے فرمایا کون سی نئی بات؟ یہ تم کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی باتیں کر رہے ہو؟ سمجھے، تو میرے آقا نے فرمایا میں دین حنفیہ یعنی اپنے جد امجد حضرت ابراہیم کے دین پر ہوں، سبحان اللہ، میں کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا، حضرت ابراہیم کے دین پر ہوں، ملت ابراہیم پر ہوں۔ تو نصرانی بولا کہ میں بھی تو اسی پر ہوں، سمجھے، میں بھی تو اسی پر ہوں۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں حق پر ہوں اور تم نئی نئی باتیں نکال کے جا رہے ہو، اس میں ہمارے نبی کو سمجھا رہا ہو، ہمارے نبی سے کہہ رہا کہ تم جو نئی نئی باتیں ڈالو کہ اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، سمجھا، بتوں کے سامنے ماتھا مت ٹیکو، تو یہ تم نئی باتیں ہمیں بتا رہو، میں حق پر ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تو جھوٹا ہے۔ تو اس نے ایک بد دعا کی کہ محمد تم میں ہم میں جو جھوٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اس نے اللہ کا نام لیا کہ اللہ اسے کسی سفر میں بے قصد کی موت عطا فرمائے، یعنی وہ ہلاک ہو جائے، دعا اس نے کی، آمین میرے مصطفیٰ نے کہا۔ اچھا، جس دعا پر مصطفیٰ آمین کہتے کہ اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا؟ ذرا زور سے بولیں، قبول فرمائے گا۔ یہ بات اس نے کب کہی؟ جنگ احد کے دن، اور جنگ احد سے جنگ حنین تک وہ مصطفیٰ کے، اچھا اس نے ایک بات اور کہی، اس نے کہا کہ محمد میں تمہیں مدینے میں رہنے نہیں دوں گا، میں تمہیں یہاں سے اکھاڑ پھینکوں گا، مدینے میں تمہاری چلنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ مصطفیٰ نے اس کو بھی
بھی بے نقاب کر دیا تھا، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا، لوگوں کو اپنے اشاروں پر لے جا رہا تھا، وہ دین کی سچی باتیں لوگوں تک پہنچنے نہیں دیتا تھا. لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حقانیت کو لوگوں کے سامنے عام کیا تو اب اس کا جب پردہ فاش ہوا تو یاد رکھیں حق کے لوگ خلاف ہو ہی جاتے ہیں. تنگے چاٹنے والے کے خلاف نہیں ہوتے ہیں، حق بولنے والے کے لوگ خلاف ہوتے ہیں. تو اس نے کہا کہ محمد میں تمہیں مدینے میں رہنے نہیں دوں گا، چاہے تم کچھ بھی کر لو. تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ جو لوگ تم سے جنگ کریں گے تمہارے خلاف ہوں گے میں ان کا ساتھ دوں گا اور تمہیں مٹانے کی باتیں کروں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بھائی کا راج جنگ کر سکتا؟ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، قرآن پاک کی رکھا ہے سورہ توبہ 11 آیت نمبر 160 اور آیت نمبر 108 اٹھا کر کے دیکھ لینا، گھٹا کر کے دیکھ لینا، کسی کو شک ہو تو پڑھ کے دیکھ لینا. بولو سبحان اللہ. یہاں تو جھوٹی باتیں نہیں ہوتی، جو بھی ہوتی ڈنڈے کی چوٹ پہ ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے اور اصلیت بتائی جاتی ہے. کارڈ فلم کا نہیں بتایا جاتا. لوگوں کو گمراہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے. اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. پانی کا پانی کرے اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور جو لوگوں کو آگے بات بتائیں اسی کو باطل فرقہ کہا جاتا ہے. اس لیے لوگ مسلک اعلیٰ حضرت بنامے بریلی والوں سے چڑتے ہیں، ان کے نام سے ڈرتے ہیں، ان کے نام کے بغاوتیں کرتے ہیں. اس لیے کہ سب سننا اور حق بولنا یہ سب کے مقدر میں نہیں ہے اور تلوے چاٹنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. اور سے بولو سبحان اللہ. اس نے کہا مکے میں مدینے میں رہنے دوں گا. اس نے کہا تمہارے خلاف میں جنگ لڑوں گا. جنگ احد سے جنگ حنین تک وہ میرے مصطفیٰ کے خلاف رہا اور اللہ نے موقع جب اس کی دال نہیں گلی تو اس نے مدینے کے چند منافقوں کو اپنے ساتھ کیا. منافق سمجھتے ہیں؟ منافق وہ ہوتے ہیں جو تیرے منہ پہ تیری اور میرے منہ پہ میری. سمجھ رہے آپ؟ ہاں ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمانی کہلاتے ہیں لیکن وہ دو طرفہ ہوتے ہیں. جس گروہ میں جائیں گے اس گروہ کی باتیں کریں گے، آپ ان کو پہچان نہیں پاؤ گے کہ یہ ہے کدھر والا. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زور میں ایسے لوگ تھے تو اس نے ان منافقوں کو تیار کیا اور ان سے کہا کہ دیکھو میں محمد کے خلاف جا رہا ہوں ان کے شام اور وہاں سے لشکر لے کے آؤں گا، وہاں کے بادشاہ سے جا کر کے ملوں گا اور اس سے کہوں گا مجھے کچھ طاقتور لوگ دے، اسلحہ دے کچھ دے. اس سے پہلے تم مدینہ شریف میں ایک مسجد بناؤ. مسجد کیا بناؤ؟ مسجد. نام مسجد رکھو لیکن کام اس میں دین کے خلاف ہوں گے. کام اس میں دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، رسول کے خلاف، لوگوں میں فرقہ ڈالنے کے خلاف، تاکہ کوئی اٹیک نہ کرے کہ مسجد ہے. جب ہمیں لوگ آتے ہوئے دیکھیں گے نماز پڑھنے جا رہے ہیں یہ کہیں گے اندر کیا کریں گے یہ تو ہم ہی جانتے ہیں. اس نے کہا میں جا رہا ہوں ملک شام، میرے آنے سے پہلے ایک مسجد بنا دو. تو اب منافق تھے مصطفیٰ کے دور میں، وہ کیا کرتے تھے؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے. اب میرے مصطفیٰ صحابہ کرام سے کچھ دین کی باتیں بتاتے، کفار و مشرکین کے خلاف کوئی باتیں کرتے، اللہ اکبر دین کو پھیلانے کے لیے منصوبے تیار کرتے تو یہ کام لگا کر کے سنتے اور وہاں سے اٹھ کر کے اپنے گروپ والوں آ کر کے بتاتے تھے کہ تمہارے خلاف ایسا ہو رہا، محمد ایسا کر رہے ہیں تمہارے خلاف. وہ صرف یہ باتیں سننے کے لیے مصطفیٰ کے پاس جاتے. لوگ ان سے کہتے تم ان کے پاس کیوں جاتے؟ بولے ہم ان کے پاس اس لیے جاتے تاکہ ان کی باتیں ہمیں سننے مل جائیں. ان کی باتیں لینے کے لیے ہم مصطفیٰ کے پاس جاتے ہیں. سمجھے آپ؟ منافق جس کو کہا جاتا ہے. تو آپ جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو پتہ چلا کہ یا رسول اللہ چند لوگ ہیں اور آپ کے خلاف ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں آپ کے خلاف، ایمان نہیں رکھتے ہیں آپ پہ، اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں آپ کو، وہ تو آپ کے خلاف ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن آئے، ممبر شریف پہ سرکار کھڑے، جس کو ممبر شریف کہا جاتا ہے. سرکار ممبر شریف پہ آئے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بھری ہوئی ہے، اس میں منافقین بھی ہے. آقا نے ارشاد فرمایا قم یا فلاں اخرجی فإنک منافق. سرکار نے نام لے لے کر قم کھڑا ہو، اے فلاں کھڑا ہو، اخرج چل نکل تو منافق. اللہ کے رسول نے نام لے لے کے ایسے منافقوں پر مسجد نبوی سے نکالا. وہ تو نمازی تھے یار، نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ان کا ایمان رسول پر نہیں تھا. وہ صرف بات چونے کے لیے آتے تھے، بات لینے کے لیے آتے تھے، لوگوں کو لڑانے کے لیے آتے تھے، سچ بات بیان نہیں کرتے تھے. میرے مصطفیٰ نے مسجد سے نکالا ان کو تو وہ ہار نہیں مانے اور انہوں نے کیا کیا کہ اس نصرانی کے کہنے پر ابو عامر کے انہوں نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جس کا نام مسجد زرار رکھا. کیا نام رکھا؟ مسجد زرار. کی صورت ہوگا میں قرآن کی باتیں کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں. مسجد زرار انہوں نے بنائی. مسجد قبا بنی ہوئی تھی، مسجد قبا. اور مسجد قبا کو جس کو میرے سرکار نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا. مسجد قبا
लोकेशन मस्जिद जैसी, लेकिन वो मस्जिद नहीं थी, वो मुस्तफा के खिलाफ प्रोपेगेंडे, इस्लाम के मानने वालों के खिलाफ साजिशें रचने के लिए एक अड्डा बनाया गया था, अड्डा, ताकि यहाँ बैठ करके इस्लाम के खिलाफ, मुस्तफा के खिलाफ मंसूबे तैयार किए जाएं। समझ रहे आप? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ वो मंसूबा तैयार करने के लिए मस्जिद ज़िरार बनाई गई। समझ रहे आप? और बुराई किया गया था, लेकिन देखिए खुदा की शान, उसने क्या दुआ की थी, मोहम्मद हम में से जो झूठा हो वो किसी सफर में बेबसी के आलम में हलाक हो जाए। मुस्तफा ने कहा था आमीन, वो मुल्क शाम गया, लेकिन अल्लाह ने उसको मुल्क शाम से आने नहीं दिया, वो रास्ते में ही मर गया। और से बोलो सुभान अल्लाह। तभी तो आला हज़रत कहते हैं, बरेली वालों ने कहा इजाजत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाजत ने झुक कर गले से लगाया, पढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अरे हुजूर जब दुआ करते हैं तो उनकी दुआ पे तो फरिश्ते भी आमीन बोलते हैं, सुभान अल्लाह। अरे हाँ, अल्लाह उनकी बात को टालता नहीं है। अब जरा देखें, मस्जिद बन के तैयार हो गई, हार नहीं माने, मस्जिद ज़िरार बना ली। अब ये लोग मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आकर के बोले, मोहम्मद आपने तो हमें मस्जिद से निकाल ही दिया है, तो अब ये मस्जिद कुआ भी दूर पड़ती है, कुछ बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, लोग आ नहीं सकते, तो हमने ये सोचा कि मस्जिद धोने पड़ेगी, लोग यही आकर के नमाज पढ़ेंगे, ऐसा करो एक नमाज इसमें पढ़ा दो। वो एक नमाज के लिए क्यों कह रहे थे कि अगर इसमें मोहम्मद ने नमाज पढ़ा दी, नबी ने नमाज पढ़ा दी, तो फिर हर मुसलमान को इसमें बुलाना, बहकाना, उसका ईमान छीना आसान हो जाएगा। वो क्यों कि अगर हम गलत होते तो तुम्हारे नबी क्यों आते, नबी ने नमाज पढ़ाई इसमें, हमारे हम झूठे होते, हम गलत होते तो हुजूर क्यों आते। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जा रहे थे जंगे तबूक के लिए। कहां जा रहे थे बोलो? जंगे तबूक के लिए मुस्तफा जा रहे, तो आका ने फरमाया अभी तो मैं जंग के लिए जा रहा हूं, जंगे तबूक पे जा रहा हूं, जब वापसी आऊंगा और अल्लाह की मर्जी होगी तो नमाज तुम्हारी मस्जिद में पढ़ूंगा। क्या कहा? अल्लाह की मर्जी होगी तो पढ़ूंगा। मुस्तफा जंगे तबूक से वापस आए, मस्जिद कुबा के करीब में जब मुस्तफा आकर के पड़ाव किया, इन लोगों को पता चला कि मुस्तफा आ गए, तो फिर ये मुस्तफा की बारगाह में और आकर के बोले, मोहम्मद तो आपने वादा किया था, ऐसा करें आप एक नमाज पढ़ाते हमारी मस्जिद में, सबका दिल लह जाएगा, सब नमाज पढ़ेंगे। तो अब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसी वक्त अल्लाह ने एक आयत नाज़िल फरमाई। क्या फरमाया अल्लाह ने? 11वां सिपारा सूरह तौबा, वल्लज़ीना इत्तखज़ू मस्जिदन ज़िरारन व कुफ्रन व तफ़रीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारब अल्लाह व रसूलहु मिन क़ब्ल वला यहलिफूना इन अरदना इल्ला अल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। सुभान अल्लाह। अगली आयत नंबर 108 में अल्लाह ने फरमाया, ला तकुम फीही अबदा, मुस्तफा उस मस्जिद में कदम भी मत रखना, खड़े भी मत होना। सुभान अल्लाह। पता चला कि मस्जिद मत देखो, मस्जिद वालों को देखो। मस्जिद में खड़े हुए मुसल्ले पे इमाम को देखो। हर किसी को इमाम मत समझा करो, टोपी दाढ़ी वालों को इमाम समझ लेते हो। नमाज इतनी आसान नहीं है, ये नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है, मुस्तफा का अर्श आज़म से, खुदा की बारगाह से लाया हुआ तोहफा है, इसकी कदर किया करो। अबे 10 रुपए का टमाटर मार्केट से खरीद दो, चारों तरफ घुमा के देख दो, कहीं दाग तो नहीं है, कहीं दबा तो नहीं है, कहीं पिलपिला तो नहीं है, अगर कहीं दबा होगा साइड कर देते हो। 10 रुपए की कीमत टमाटर की ये कीमत, और ईमान कीजिएगा किसी के भी पीछे कहीं भी हो जाएगी। कोई मच्छर उड़ाए तब भी पीछे, मक्खी मार रहा तब भी उसके पीछे। इतनी सस्ती नहीं है नमाज। नमाज सोच समझ कर कहा करो, अल्लाह के लिए है नमाज, बहुत कीमती है नमाज, खुदा की रजा है नमाज, मोमिन की शान है नमाज, हमारी आन है नमाज, हमारा हथियार है नमाज। हर किसी के पीछे नहीं, ईमान वाले के पीछे पढ़ो नमाज, अल्लाह के लिए पढ़ो नमाज, अल्लाह के लिए पढ़ो नमाज, ईमान वाले के पढ़ो नमाज, ईमान वालों के साथ पढ़ो नमाज। तो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उन्होंने कहा कि हमारी मस्जिद में चलिए, मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, अगर पूरी आयत का तफसीर करूंगा ज्यादा वक्त हो जाएगा। अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमा दी कि प्यारे आका को मस्जिद तो बनाई गई है, शक्ल मस्जिद जैसी है, नक्शा मस्जिद जैसा है, लेकिन वो मस्जिद नहीं है, वो मुसलमानों को लड़ाने के लिए, तफरीक डालने के लिए और अल्लाह उसके रसूल के लिए जो खिलाफ है पहले से ही, उनके खिलाफ, यानी उन लोगों ने वो मस्जिद इसलिए बनाई है ताकि उसमें तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के खिलाफ बातें कर सके। ला तकुम फीही अबदा, तुम्हें उसमें खड़े होने की भी इजाजत नहीं है। तो मेरे मुस्तफा ने अपने चंद सहाबा को भेजा, चंद गुलामों को भेजा। आका ने फरमाया कि वो मस्जिद नहीं, अल्लाह का हुक्म हो गया है, बनाई गई है मस्जिद की तरह।
بنائی گئی ہے مسجد کی طرح، لیکن وہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کا ایمان چھیننے کے لیے، لوگوں میں تفریق ڈالنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ آقا نے حکم دیا کہ جاؤ اس مسجد کو جا کر کے گرا دو، اور گرایا گیا۔ قرآن حدیث میں ہے یہ۔ اگر کسی کو شک ہے نماز کے بعد میرے پاس آ جانا، میں ابھی آپ کو دکھا دوں گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا جاؤ گرا دو اللہ کے حکم سے، اور گرایا گیا یہاں تک کہ مسجد اس کو آگ لگائی گئی، کیونکہ مسجد نہیں تھی، وہ کیا تھا؟ رسول اور اللہ کے خلاف باتیں کرنے کے لیے ایک اڈا بنایا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، اتنا سستا نہیں ہے ایمان۔ بہرحال دیکھو، روزی اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ چند دنوں آپ کے یہاں رہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑا پیار دیا، سامان دیا، عزت دی، کھانا دیا۔ آپ کا یہ احسان انشاءاللہ زندگی بھر ہم نہیں بھولے گے، سمجھے آپ؟ اور 2 مہینے پہلے ہم آئے تھے، اور پھر ہم نے وہ بات رکھی تھی کہ دیکھو ہم جانے کے لیے آئے ہیں، اور بات خدا جانے کے لیے ہی آئے تھے۔ یہ آپ لوگوں نے ہمیں روکا تو آپ کی محبت کی وجہ سے ہمیں روکا، 2 مہینے کا ٹائم ہم نے کاٹا، لیکن اب پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے۔ جہاں عزت نہیں وہاں رکنا نہیں چاہیے، سمجھ لیا؟ میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، کیونکہ آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ جاؤ تو مجھے دن میں تارے نظر آتے ہیں، کیونکہ مجھے اپنا گھر دور سے دکھ رہا ہے۔ آپ کے لیے کہنا آسان ہے کہ جاؤ، ہر آدمی اپنا گھر چلاتا، آپ بیوی بچے والے ہیں، آپ ایمانداری سے بتائیں آپ کو اپنا گھر دکھا کہ آپ کیسے چلا رہے ہیں، سمجھے آپ؟ مجھے اپنے گھر کا معلوم ہے میں کیسے چلا رہا ہوں۔ یہ وقت میرے لیے جانے کا نہیں ہے، کیونکہ 2 مہینے رمضان کے ہیں، جنوری اور فروری، شروع مارچ کو رمضان شروع ہو رہا ہے۔ یہ وقت میرے لیے جانے کا نہیں ہے، اور میں نے آپ سے یہ بات اس وقت کہی تھی، دیکھو آپ مجھے بلا رہے ہو تو کم سے کم عید کا نام مجھے رکھنا۔ آپ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے رکھیں گے، سمجھے جیسے بھی ہوگا۔ تو بہرحال مجھے رکنا تو ہے نہیں، مجھے جانا ہے، میرا ٹکٹ ہو گیا شام کو 6 بجے میری گاڑی ہے، مجھے جانا ہے۔ میں آپ سے یہ کہوں گا، دیکھو میری وجہ سے آپ کو لڑنا نہیں ہے، آپ کو آپس میں پارٹی بندی نہیں کرنا ہے، پیار محبت سے جیسے آپ رہتے تھے ویسے ہی رہو۔ اگر میرے جانے سے، میرے ہٹنے سے آپ میں پیار بڑھتا ہے، محبت بڑھتی ہے، تو اس سچی اور کون سی بات ہے؟ امام کا کام اختلاف پیدا کرنا نہیں، اختلاف کو مٹانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تو اپنے مقدر کی باتیں ہیں، مجھے اللہ نے جہاں جس کا آگودانہ لکھا ہے وہ اتنا اس کو مل کر رہے گا۔ ہو سکتا ہے ہمارا آگودانہ یہاں تک تھا، آپ لوگوں نے بڑا پیار دیا، سامان دیا، عزت دی، ماشاءاللہ یہ اپنی جگہ ہے، اس کو ہم نہیں بھولیں گے۔ جہاں جائیں گے آپ کی یادیں انشاءاللہ دل میں بسی رہے گی۔ مسجدیں تو آتی جاتی رہتی ہیں، تو چلتا رہتا ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے۔ بس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ میرے ساتھ آپ نے ایسا کر دیا، اگلے امام کے ساتھ ایسا مت کرنا، خدا را کسی کے ساتھ ایسے بے عزتی مت کرنا، کسی کو رسوا مت کرنا، اس لیے کہ جب ایسا ہوتا ہے نا دل سے آ نکلتی ہے، یہاں سے تب ہوتا ہے، اور جب کسی کے یہاں سے آ ہوتی ہے نا تو اللہ کی بات کا وہ قبول ہوتا ہے۔ ہم کسی کے بچوں کی آہ مت لو، کسی کے دل کو ایسا مت بتاؤ، سمجھ لیا؟ آپ نے کہہ دیا کہ جاؤ، بہت آسان ہے آپ کے لیے، جس کا گھر جلتا ہے وہی جانتا کہ یار کتنی تکلیف اس کو ہے، سمجھ لیا؟ جس کو چوٹ لگتی ہے نا دم اسی کو ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہہ دیا جاؤ، تو مجھے کتنا درد ہے، اگر میں رو کر بیان کروں گا تب بھی آپ کو احساس نہیں ہوگا، میں آپ کے سامنے ہنس رہا ہوں تب بھی لگتا ہے کچھ نہیں مولانا تو ہنس رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ نے درد ورد نہیں ہے، ناٹک کرنے میں لگے گا۔ یہ سب باتیں ہوتی ہیں، رو کے بھی وہی بات ہے، ہنس کے بھی وہی بات ہے، لیکن میں چلتے چلتے آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ پیار سے رہنا ہے، محبت سے رہنا ہے۔ میرے لیے آپ کو کوئی میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی روڈوں پہ اترنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی پہ چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس پیار سے رہیے، محبت سے رہیے، اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے انشاءاللہ، ہاں نماز ضرور پڑھیے آپ، لیکن صاحب ایمان کے پیچھے دیکھ لیجیے کہ ایمان کیسا ہے۔ سب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا ہوں، سمجھ لیں، اس لیے کہ میری تقریر سے یہ بھی دقت ہے، سمجھ لیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار وہ ہمیں کہہ رہے ہیں، بھائی میں تمہیں کسی کا نام لیا، میں اس تقریر میں بولوں کسی صاحب والے کا نام لیا تقریر، اب کوئی اپنے اوپر لے لے یار مجھے کہہ رہے ہیں مولانا، سمجھ لیں یار، تو یار یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ ارے چوری کے اوپر تقریر کرتے تو چور برا مان جاتا ہے، شرابی کے اوپر کرتے تو شرابی برا مان دیا کہ یار ان سے مولانا کسی نے کہا ہوگا، یہ مجھے کہہ رہے ہیں بڑے مجمع میں۔ دقت یہ کہ آخر تقریر کرے تو کرے کیا؟ تم ہمیں مشرک کہہ رہے ہو، ہمیں بدعتی کہہ رہے ہو، سمجھ رہے آپ؟ مزاروں پہ جانے والے کو مشرک کہہ رہے ہو، ہمیں تو برا نہیں لگ رہا یار، تمہاری زبان تم کچھ بھی کہو، ہم اگر لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں تو تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ اس پر کسی کا نام تو کوئی یاد نہیں ہے، یا تو پھر تم کھل کے کہو کہ ہم یہ ہیں، تو بات سمجھ میں آتی کہ بھائی یہ آدمی اس لائق ہے، اس کے سامنے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تو ڈنڈے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہم بریلی مسلک کے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے بریلی مسلک پر قائم رہیں گے۔ اس لیے کہ بریلی مسلک صدیق اکبر کا مسلک ہے، بریلی مسلک فاروق اعظم کا مسلک ہے، بریلی والوں کا مسلک الحمدللہ صحابہ کا مسلک ہے، اولیاء کا مسلک ہے، بزرگوں کا مسلک ہے، اسی لیے لوگوں کو اس سے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ سب
अपने आप को सुन्नी सुन्नी, हम भी सुन्नी, हम भी सुन्नी, हम भी सुन्नी हो रहे हैं। बस सुन्नी की पहचान ये है कि आला हज़रत का नाम ले दो, अगर सुन के मुस्कुरा जाए तो समझ जाना कि पक्का वाला मसलक वाला है, और चेहरे पे 12 बज जाए तो समझ लेना कि खाली लिफाफा अंदर कुछ और है। अरे ये पहचान होती है। बहरहाल जो भी है, अल्लाह तबारक व तआला मेरे कहने में, आपको सुनने में जो भी तो कमी हो गई हो, अल्लाह से माफ फरमाए। अगर किसी का कोई हक मुझ पे बनता हो, पैसे के एतबार से, कपड़े के, किसी तरफ से भी किसी का कोई हक मुझ पे है, तो वो शाम को 6 बजे से पहले मुझसे ले ले। कई बार मिला के ये कह दो यार मौलाना साहब ने मेरे पैसे तो वो लेकर चले गए, ठीक है, मेरा ये सामान तो वो लेकर चले गए। मैं शाम तक 6 बजे हूँ, समझ रहे यहाँ, जिसका जो भी हक है वो मुझसे ले ले। और अगर मेरी जबान से, मेरे बात से, गुफ्तगू से किसी को कोई तकलीफ, कोई अज़ियत हुई हो, तो खुदा के वास्ते मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अल्लाह उसके रसूल को हासिल और नासिर जान करके तौबा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मेरे कहने सुनने को माफ फरमाए। बात होता मैं अल्लाह के घर में खड़ा हूँ, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं है, बस ये एक मोहब्बत का तकाज़ा है। हम तो ये चाहते थे कि 2 महीने कर जाएं, लेकिन आपने कह दिया कि नहीं साहब नहीं रहने देंगे, तो कोई बात नहीं है, आप नहीं रहने देंगे, लेकिन आपको रोड पर नहीं आना, कोई मीटिंग नहीं करनी है, कोई कहीं नहीं जाना है आपको। कहीं ये ना हो कि यार मौलाना गए और जाते जाते हमें आपस में लड़ा गए। मैं लड़ाना नहीं जा रहा हूँ आपको। अच्छा ईमानदारी से बताएं, देखो हाथ उठा के बताना, जब 2 महीने पहले मैं आया था तो मैंने आपको कहा था कि आप सदर साहब या किसी घर पे जाओ, बताओ कितने लोग बताओ, ईमानदारी से बताओ, कहा था मैंने आपसे? मैंने यही बात रखी थी कि मैं जा रहा हूँ, इज्जत के साथ आपने बुलाया, मैं आ गया, मेरा सामान है, मैं अपना सामान लेने आया हूँ, आपने कहा कि नहीं जाने देंगे, आपने रोका, मैं रुक गया। अब उसमें ये नई नई बातें सुनने के लिए आ रही हैं, आप जानते हैं मैं कहीं दिमाग की नसें मेरी फट ना जाए, मुझे रातों को नींद नहीं आ रही है, ऐसी ऐसी बातें मेरे खिलाफ, ऐसी ऐसी बातें रोज मुझे सुनने के लिए मिल रही। यार मैं भी तो इज्जत रखता हूँ थोड़ी बहुत, खाली तुम्हारी इज्जत है यार, तुम कुछ भी कह दो, अल्लाह ने ज़बान तुम्हें ही दी है, बस तुमसे बोल रहा था। अब तुम में हमें यह फर्क है, तुम कान में बोलते हो, हम मैदान में बोलते हैं। बोलना मैं भी जानता हूँ, तुमसे अच्छा बोलना जानता हूँ, अल्लाह ने मुझे भी ज़बान दी है। लेकिन यार किसी को इतना तो मत सताओ, अगर कोई खामोश है, तुम्हारी बात का जवाब नहीं दे रहा, तो तुम कुछ भी कह दो उसे यार, तुम्हारी नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं, कोई बका नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है। अरे तुम पैसे वाले हो तो तुम अपने लिए हो यार, हमें क्या दे रहे हो? हमारे तो कोई जो तनख्वाह वही दे रहे हो। अबे निकाह का पैसा आज तक 1 रुपया हमें नहीं यहाँ मिला, 1 रुपया निकाह का कितना हुआ हमें आज तक नहीं मिला। कुरान खानी आप देखते हैं, आपके यहाँ नहीं होती, मिलादे यहाँ पे होती नहीं है, समझ लिया। ट्यूशन हमने एक नहीं पढ़ाया आज तक यहाँ। जो भी जुम्मे के दिन आपने हाथ उठा के दीजिए, कितने लोग नमाज पढ़ते हैं जुम्मे के दिन, मुसाफा करते हैं, लेकिन 10-20 लोग बेचारे गिने चुने वही वो सलामी करते हैं। कितने तो ऐसे जिस दिन से आए और आज तक 10 रुपए के लोगों ने हाथ में नहीं रखे हो। किसी से सवाल करा, किसी से नहीं मांगा हमने। अल्लाह सबको भला करे, अल्लाह सबको दे रहा है रोजी रोटी। बात ये नहीं होती है, बात एक हक की होती है। अगर तुम कह रहे हो कि सब बराबर, तो सबको बराबर का दर्जा देना चाहिए, समझेगा। तो खुदा मेरे कहने में, आपके सुनने में किसी के दिल को कोई ठेस पहुंची हो, तो अल्लाह उसके रसूल के वास्ते आप माफ कर दें, मोहब्बत के साथ कलमा शरीफ पढ़ें, एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू की सुन्नत में